خواجہ میر درد غزل مقدور ہمیں کب تیرے وصفوں کے رقم کا گلزار اردو 11ویں جماعت۔ حوالہ: یہ شعر خواجہ میر درد کی غزل سے لیا گیا ہے۔ درد کو اردو کا پہلا صوفی شاعر کہا جاتا ہے۔ تعارف شاعر: خواجہ میر درد کو اردو غزل گوئی کا سب سے بڑا صوفی شاعر کہا جاتا ہے۔ آپ نے شاعری میں تصوف کے رنگ بھرے اور غزل کی بنیاد عشق حقیقی پر رکھی۔ مقدور ہمیں کب تیرے وصفوں کے رقم کا، حقا کہ خداوند ہے تو لوح و قلم کا۔ مقدور سے مراد ہے قدرت، طاقت یا اوقات۔ وصفوں سے مراد ہے خوبیاں۔ رقم کرنا مطلب تحریر کرنا یا لکھنا۔ حقا سے مراد ہے در حقیقت یا در اصل۔ لوح و قلم یعنی قلم اور تختی، خدا کے احکام کی تختی اور اس کے لکھنے کا قلم جس سے وہ لوگوں کی تقدیریں لکھتا ہے۔ اس شعر میں درد کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، ہم انسانوں کی کیا اوقات ہے، ہم میں کہاں اتنی طاقت ہے کہ ہم تیری خوبیوں کو بیان کر سکیں۔ ہمارے پاس وہ لفظ ہی نہیں جن میں ہم تیری بڑائی بیان کر سکیں، تیرے لیے کچھ لکھ سکیں۔ تمام درخت قلم اور تمام سمندر سیاہی بن جائیں تب بھی تیری خوبیوں کو رقم نہیں کیا جا سکتا۔ در حقیقت تو قدرت رکھتا ہے ہر شے پر، تو ہی مالک ہے کائنات کا، زندگی سے لے کر موت تک ہر چیز کا لکھنے والا۔ تو ہی مالک ہے لوح و قلم کا، تو ہی سب کے مقدر لکھتا ہے۔ ہم انسانوں کی اتنی حیثیت نہیں کہ کائنات کی تقدیر لکھنے والے کے بارے میں کچھ لکھ سکیں۔ جس مسند عزت پہ کہ تو جلوہ نما ہے، کیا تاب گزر ہووے تعقل کے قدم کا۔ مسند یعنی عہدہ یا مقام۔ عزت سے مراد ہے عظمت، بڑائی یا احترام۔ جلوہ نما یعنی جلوہ گر، روشن اور ظاہر۔ تاب سے مراد ہے طاقت، قدرت یا مجال۔ گزر مطلب پہنچ یا رسائی۔ ہووے سے مراد ہے ہونا، ہوگا یا ہو۔ تعقل کا مطلب ہے عقل، سمجھ یا عقل کے ذریعے سمجھنا۔ اس شعر میں درد کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، تو کائنات کا مالک ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی ہر شے کا تخلیق کرنے والا ہے، تو ہی کائنات کا نور ہے جہاں میں ہر طرف تیری ہی روشنی ہے اور ہر شے میں تو ہی ظاہر ہے۔ عظمت اور بڑائی کے جس اعلیٰ مقام پر تو جلوہ گر ہے، وہاں تک محدود انسانی عقل کی پہنچ ممکن نہیں ہے۔ کسی انسان کی عقل میں کہاں اتنی طاقت ہے کہ تیرے راز جان سکے، تیری عظمت اور تیری بڑائی کو سمجھ سکے، تیری قدرت کو سمجھ سکے، تیرے مقام کو سمجھ سکے، تیری خدائی کا احاطہ اور تیری وسعت کا تعین کر سکے۔ انسانی عقل کی اتنی اوقات نہیں ہے۔ بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن، آباد ہے تجھ سے ہی تو گھر دیر و حرم کا۔ شیخ و برہمن مطلب ہندو اور مسلمان یا مسلم اور غیر مسلم۔ دیر و حرم سے مراد ہے کعبہ یا کلیسا یا مندر، مسجد اور گرجا۔ اس شعر میں درد کہہ رہے ہیں کہ اے رب، یہ تیری کائنات ہے اور اس کائنات کی ہر شے میں تیرا ہی عکس ہے، تو ہر جگہ موجود ہے۔ اس دنیا میں چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہر انسان چاہے جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی خدا کو مانتا ہو، پر در حقیقت تو وہ اس دنیا میں تیرے ہی سائے میں بسا ہوا ہے، تیرے ہی سائے میں پل رہا ہے۔ تو ہی ہر ایک کا پالنے والا ہے۔
تجھ ہی سے مندر، مسجد، گرجا سب آباد ہے، کیونکہ تو ہی واحد خدا ہے اور تو ہر جگہ موجود ہے۔ ہر انسان اپنے اپنے طریقے سے بس تجھے ہی پکار رہا ہے، تجھ ہی سے مانگ رہا ہے، اور تو ہی ہر ایک کو دینے والا ہے خوف اگر جی میں تو ہے تیرے غضب کا، اور دل میں بھروسہ ہے تو ہے تیرے کرم کا۔ خوف مطلب ڈر، جی مطلب دل۔ غضب سے مراد ہے عذاب، قہر یا ناراضگی۔ بھروسہ مطلب یقین یا اعتبار۔ اس شعر میں درد کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، میرے دل میں اگر کوئی ڈر ہے تو وہ بس تیری ناراضگی کا ہے۔ مجھے ہر دم یہ فکر ہے کہ تو کبھی مجھ سے ناراض نہ ہو، بلکہ ہمیشہ مجھ سے راضی رہے۔ میں تیری ہی رضا چاہتا ہوں اور تیرے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ مجھ سے کبھی کوئی ایسی خطا نہ ہو جائے کہ میں تیرے غضب کا مستحق ہو جاؤں۔ لیکن مجھے بھروسہ ہے تجھ پر کہ اگر مجھ سے جانے انجانے کوئی غلطی ہو بھی گئی تو ہی ہے جو مجھ پر اپنا کرم کرے گا۔ تو ہی بخشنے والا ہے، مجھے بخش دے گا اور میری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ بے شک تو رحیم اور کریم ہے۔ مانند حباب آنکھ تو اے درد کھلی تھی، کھینچا نہ پر اس بحر میں عرصہ کوئی دم کا۔ مانند حباب مطلب بلبلے کی طرح۔ بحر سے مراد ہے سمندر۔ اس شعر میں درد کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا ایک سمندر کی مانند ہے، اور دنیا کے اس سمندر میں ہم پانی کے ایک بلبلے کی طرح ہیں۔ جس طرح پانی کا بلبلا بنتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح ہماری زندگی بھی پانی کے بلبلے کی طرح ناپائیدار ہے۔ دنیا کے اس سمندر میں ہم پانی کے بلبلے کی مانند پیدا ہوئے اور پھر بلبلے ہی کی طرح ختم ہو گئے۔ بس یہی اس دنیا میں انسان کی زندگی کی حقیقت ہے کہ ہر کوئی اپنے حصے کا مختصر سا وقت گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔